چلیں جلدی سے پچھلا ریکیپ لیتے ہیں۔ اب تک ہم نے دیکھا تھا کہ مصر کی سروے ٹیم کو مقبرے میں ایک مردہ شخص ملتا ہے جس کے ہاتھ میں ایک لیٹر ہوتا ہے اور اس لیٹر پر اس دور کے بادشاہ فرعون کی اور اس کی کنورسیشن لکھی ہوتی ہے۔ تو چلیں آگے شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم، آپ سن رہے ہیں کہانی ذاتی میں موت کا دروازہ قسط نمبر 3۔ وہ کہنے لگا، میں اس دور کا امیر ترین شخص ہوں۔ اس دنیا میں کسی کے پاس اتنی دولت نہیں کہ جتنی میرے پاس ہے، مگر بدقسمتی سے میں اولاد کی دولت سے محروم ہوں۔ میری زندگی کے بعد یہ مال و دولت ضائع ہو جائے گا کیونکہ میں اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکوں گا۔ میں اپنی زندگی میں اس خزانے کو استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس خزانے کو اپنے علاوہ کسی اور کے استعمال کی اجازت نہیں دے سکتا۔ ہر فرعون کی ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے کہ اس زندگی میں ہی اس کا مقبرہ تعمیر ہو جائے۔ اسی طرح میں بھی ایک انتہائی عالی شان اور مضبوط مقبرہ اپنی زندگی میں ہی تعمیر کروانا چاہتا ہوں، جس میں میری لاش کے ہمراہ میرا خزانہ بھی محفوظ ہو جائے۔ چونکہ تم نہایت ہی قابل ماہر تعمیرات ہو، اس لیے میں تمہیں ایک نہایت ہی عالی شان مقبرے کا تعمیر کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ وہ مقبرہ یکتائے زمانہ ہونا چاہیے۔ اس کے بدلے میں تمہیں ایسی خوشیاں اور مال و دولت سے نوازوں گا کہ تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکو گے۔ اے عرضی خدا، میں نے ادب سے کہا، میں ایسے مقبرے کا نقشہ آپ کو دکھاؤں گا، مگر اس کے لیے کافی وقت درکار ہوگا۔ تمہیں اجازت ہے، جتنا وقت لینا چاہو لے لو۔ اگر تم نے نقشہ میری خواہش کے مطابق بنایا تو میں تم پر نوازشوں کی بارش کر دوں گا، مگر یاد رکھو، پسند نہ آنے کی صورت میں تمہارا عہد ختم ہونے کے ساتھ ساتھ تمہاری زندگی بھی ختم کی جا سکتی ہے۔ میں نے سر جھکا کر وہاں سے نکل آیا۔ فرعون کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نقشے کے بارے میں بھی سوچ رہا تھا، کیونکہ فرعون سے کسی بھی قسم کے سلوک کی توقع کی جا سکتی تھی۔ فرعون سے قبل اس کی بڑی بہن مصر کے تخت و تاج کی وارث تھی، اس لیے فرعون نے اس کے ساتھ شادی کی اور اس کی بدولت تخت و تاج کا وارث بنا۔ وہ مر گئی تو مصر کے تخت و تاج کی وراثت اس کی دوسری بہن کے حصے میں آئی۔ پرہتوں نے مشورہ دیا کہ وہ اپنی چھوٹی بہن سے شادی کر لے۔ فرعون نے ایسا ہی کیا اور اپنی بادشاہت قائم کر لی، لیکن وہ اس کے باوجود بھی اولاد کی دولت سے محروم رہا۔ کئی دنوں کی سوچ بچار کے بعد میں نے نقشہ سوچ لیا اور پھر نقشہ بنا کر فرعون کی خدمت میں پیش کر دیا۔ وہ کئی منزلہ ایک ایسی گول عمارت کا نقشہ تھا کہ جس کا دروازہ صرف ایک تھا، تہ خانہ بھی تھا، جس کے اوپر کی منزل میں غلام گردش تھی جو گھوم کر آخری منزل تک جاتی تھی۔ اس کی بیرونی دیوار میں برابر کے فاصلے کی کئی کھڑکیاں بھی تھیں۔ ہر کھڑکی کے اوپر روشن دان اور اس کے سامنے ایک دروازہ تھا جس کی تعداد 100 تھی۔ ان میں سے ہی ایک راستہ اس کمرے تک جاتا تھا جو اس مخصوص خزانے کے لیے کیا گیا تھا۔ میں نے نقشہ جب فرعون کی خدمت میں پیش کیا تو اس وقت میری حالت قہر ہو رہی تھی۔ وہ لمحہ میری زندگی کا یا موت کا لمحہ تھا۔ میں دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہا تھا کہ نقشہ فرعون کو پسند آ جائے۔ فرعون کافی دیر تک اس نقشے کو انتہائی غور سے دیکھتا رہا اور پھر خوشی سے بولا، واہ، تم نے کمال کر دیا۔ پھر اس نے مجھے خلط فاخرہ سے نوازا اور کہنے لگا، میں تمہاری بہن سے شادی کروں گا۔ میں نے اسے کسی تقریب میں دیکھا تھا، وہ بہت ہی حسین ہے اور میری بیوی بننے کے قابل بھی ہے۔ جاؤ اسے خوشخبری سنا دو۔ میں نے کوئی اعتراض نہ کیا اور خوشی خوشی گھر لوٹ آیا، کیونکہ مجھے تو ایک اور نئی زندگی مل چکی تھی۔ فرعون نے میری بہن کو حرم میں داخل کر لیا۔ اس نے اپنی پہلی بیوی کو، جو اس کی بہن بھی تھی، نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ میری بہن وہاں بہت ہی خوش رہنے لگی۔ فرعون بھی اسے بہت چاہتا تھا۔ میں بہت خوش تھا کہ میری بہن اب راج کرنے لگی ہے۔ وہ فرعون کی صحبت اور فراخ دلی کی بہت تعریفیں کرتی تھی۔ ایک روز فرعون نے مجھے حرم میں بلایا اور دور صحرا کی وسطوں میں ایک عظیم الشان مقبرے کی تعمیر کا حکم دیا۔ میں نے حکم کی تعمیل کی۔ میں اپنی نگرانی میں مقبرے کی تعمیر کروانے لگا۔ اصل نقشہ فرعون نے اپنے پاس ہی رکھ لیا تھا۔ مقبرے کے درمیانی حصے میں ایک وسیع کمرہ تیار کیا گیا جس میں خزانہ محفوظ کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی اس قسم کے کئی اور کمرے تیار کیے گئے جن کا خزانے والے کمرے سے کوئی واسطہ نہ تھا۔ کہانی کے ناظرین کو بتاتی چلوں کہ یہاں پر فرعون کا مطلب اس وقت کا بادشاہ تھا جو کہ فرعون جیسا ظالم تھا۔ آئی ہوپ آپ سب کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں اگلے ہفتے۔